السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 27۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے جبڑے کو تار کی مدد سے صحیح جگہ پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے 4 دانت غائب تھے۔ ایگن اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسے محسوس کر رہے ہو؟ ایگن نے پوچھا۔ اتنا برا نہیں جتنا رات محسوس کر رہا تھا، مائیکل نے آہستگی سے جواب دیا، لیکن تکلیف بہرحال اب بھی ہے، بہت زیادہ ہے۔ سنی چاہتا ہے کہ تمہیں گھر منتقل کر دیا جائے، ایگن بولا۔ کیا تم خود کو اس قابل محسوس کر رہے ہو کہ گھر چل سکو؟ ہاں، چلا جاؤں گا، مائیکل نے جواب دیا، پھر پوچھا، بابا کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہم نے ڈان کی حفاظت کے متبادل انتظامات کر لیے ہیں۔ ہم نے پرائیویٹ سراغ رسانوں کی ایک پوری فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جو ہسپتال کے باہر تک مختلف جگہوں پر تعینات رہیں گے۔ مزید باتیں ہم کار میں گھر چلتے وقت کریں گے۔ مائیکل کو جس کار میں گھر لے جانے کا بندوبست کیا گیا تھا، اسے منزا چلا رہا تھا۔ مائیکل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ایگن پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ مائیکل کے سر میں اب بھی دھمک ہو رہی تھی اور پورے چہرے پر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن وہ حوصلے سے یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ پچھلی رات آخر ہوا کیا تھا؟ صحیح بات کا پتہ بھی چلا یا نہیں؟ مائیکل نے دریافت کیا۔ پولیس میں ایک سراغ رساں فلپس ہے جسے عام طور پر فل کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، ایگن بتانے لگا۔ وہی جس نے پچھلی رات کیپٹن کو تمہارے معاملے میں خباثت دکھانے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمارا آدمی ہے، اس نے ہمیں ساری بات بتائی ہے۔ پولیس کیپٹن کا نام مکلسکی ہے اور وہ اس وقت سے زبردست رشوت خور چلا آ رہا ہے جب وہ محض ایک پیٹرول میں تھا، گشت پر مامور تھا۔ ہماری فیملی بھی اسے ماضی میں رقمیں دیتی رہی ہے، لیکن وہ جلد ہی ایک سے دوسرے کے ہاتھ بک جانے والا آدمی ہے اور قطعی ناقابل اعتبار ہے۔ ان دنوں وہ سولوزو کے ہاتھوں بکا ہوا ہوگا، مائیکل نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایگن نے اسپات میں سر ہلایا۔ سولوزو نے اسے ہمارے آدمیوں کو وہاں سے ہٹانے اور کوئی نہ کوئی الزام لگا کر حوالات میں ڈالنے کے لیے بھاری رقم دی ہوگی۔ پولیس کے دونوں سراغ رسانوں کو بھی اس نے یہ جواز گھڑ کر واپس بلوا لیا کہ کہیں کوئی ہنگامی قسم کی صورتحال میں ان کی ضرورت ہے۔ ان کی جگہ دوسرے 2 پولیس والے بھجوائے جانے تھے، لیکن جان بوجھ کر کاغذات میں ان کی ڈیوٹی کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی تاکہ وہ ہسپتال پہنچیں بھی تو دیر سے پہنچیں۔ یوں ڈان کو ہلاک کرنے کے لیے سولوزو کو کچھ دیر کی مہلت دی گئی اور اس کا راستہ مکمل طور پر صاف کر دیا گیا۔ وہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دوران ہی تم وہاں پہنچ گئے۔ پولیس میں ہمارا جو آدمی ہے، سراغ رساں فلپس، اس کا کہنا ہے کہ کیپٹن کلسکی جس قسم کا آدمی ہے اور جیسی اس کی فطرت ہے، اسے دیکھتے ہوئے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ دوبارہ بھی ایسی کوشش کرے گا۔ وہ ایک بار پھر سولوزو کو موقع فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ سولوزو نے اسے نہ جانے کتنی رقم دی ہوگی اور آئندہ کے لیے بھی نہ جانے کیا کیا وعدے کیے ہوں گے۔ کیا کیپٹن کلسکی کے ہاتھوں میرے زخمی ہونے کی خبر اخباروں میں آئی ہے؟ مائیکل نے دریافت کیا۔ نہیں، ایگن نے جواب دیا۔ ہم نے بھی اس معاملے میں زبان بند رکھنا ہی بہتر سمجھا اور پولیس بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اخباروں میں آئے۔ یہ اچھا ہوا، مائیکل نے طمانینت سے کہا۔
پھر گویا اسے کچھ یاد آیا۔ اور وہ نوجوان انزو کا کیا بنا؟ وہ تو پولیس کے چکر میں نہیں پھنسا؟ نہیں، وہ تم سے زیادہ تیز تھا، ہیگن بولا۔ پولیس کی زیادہ نفری دیکھتے ہی وہ وہاں سے کھسک لیا۔ تاہم جب وہ گاڑی وہاں سے گزری جس میں غالباً سولوزو بھی موجود تھا، اس وقت وہ لڑکا میرے ساتھ کھڑا رہا۔ مائیکل نے بتایا، پھر تعریفی لہجے میں کہا، بہرحال وہ اچھا نوجوان ہے، ہم اسے اس کی بہادری کے اعتراف میں کسی نہ کسی انعام سے ضرور نواز دیں گے، ہیگن بولا۔ اور ہاں، شاید یہ خبر سن کر تم اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس کرو کہ آخر کورلیون فیملی کا نام بھی اس اسکور بورڈ پر ہی آ گیا ہے۔ ٹیٹاگلیا فیملی کا سب سے بڑا لڑکا برونو، جو ایک نائٹ کلب چلاتا تھا، آج صبح 4 بجے مارا گیا ہے۔ ارے، مائیکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو طے کیا تھا کہ فی الحال کوئی جواب نہیں دیں گے اور انتظار کرنے کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ ہاں، ہیگن کندھے اچکا کر بولا، ارادہ تو یہی تھا، لیکن رات کو ہسپتال میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سنی کا غصہ عود کر آیا۔ وہ بہت مشتعل ہے۔ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو نیو یارک اور نیو جرسی میں پھیل جانے کا حکم دیا ہے، اور رات ان لوگوں کی نئی لسٹ بنائی گئی ہے جنہیں نشانہ بنانا ہے۔ میں سنی کو زیادہ آگے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ میری نہیں سن رہا۔ شاید تم اسے سمجھا سکو۔ میرا خیال ہے اب بھی بڑے پیمانے پر لڑائی چھیڑے بغیر معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ میں اس سے بات کروں گا، مائیکل نے کہا، پھر پوچھا، کیا آج ہم لوگوں کی کوئی میٹنگ طے ہے؟ ہاں، ہیگن نے جواب دیا، سولوزو نے آخر ہم سے رابطہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک درمیانی آدمی تفصیلات طے کر رہا ہے۔ یہ ہماری جیت ہے۔ سولوزو کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ہار چکا ہے، اور اب وہ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور سلامتی کی ضمانت لے کر اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد ہیگن بولا، ڈان پر حملے کے فوراً بعد چونکہ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس لیے شاید سولوزو کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نرم پڑ گئے ہیں، اور ہم نے وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ لیکن آج صبح ٹیٹاگلیا فیملی کے سب سے بڑے لڑکے کا پتہ صاف ہونے کے بعد اس کی عقل کافی حد تک ٹھکانے آ گئی ہوگی، اور ہمارے بارے میں اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ اس نے ڈان پر حملہ کروا کر بہت بڑا جوا کھیلا تھا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، پراسی کے بارے میں تصدیق ہو گئی ہے۔ اسے انہوں نے ڈان پر حملے سے 1 رات پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ اسے برونو کے نائٹ کلب میں ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ اس پر یقیناً بے خبری میں جال پھینکا گیا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی زبردست سازش تیار کی گئی ہوگی، مائیکل نے خیال ظاہر کیا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مارا جانے والا آدمی نہیں تھا۔ باب نمبر 28 اگلی ویڈیو میں سنیں۔